السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. کسی بھی قوم، کسی بھی تحریک یا کسی بھی جماعت کی ترقی کے لیے ان کے اراکین کے درمیان محبت کا ہونا بہت ضروری ہے. کہ جو چیز ہے محبت بہت لازم ہے کہ دین اسلام کو اس دنیا پر نافذ کرنے کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ہے، لا تدخلوا الجنت، کہ اے لوگو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا، اور تم ایمان بھی نہیں لا سکتے حتی تحابوا، یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو. یہ جو محبت ہے ان کی مختلف بنیادیں ہیں. کبھی محبت کی بنیاد رشتہ داری ہوا کرتی ہے، کبھی محبت کی بنیاد خوبصورتی ہوتی ہے، کبھی محبت کی بنیاد مال و دولت ہوتے ہیں، اور کبھی محبت کی بنیاد صرف اللہ تعالی ہوتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری محبتیں کن لوگوں کے ساتھ ہیں. کیا ہماری محبتیں ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ کے احکامات کو ٹکرایا، نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. جیسا کہ فرمایا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کی کوئی ایسی جماعت نہیں پائیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور وہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگرچہ وہ ان کے آباء و اجداد کیوں نہ ہو، وَأَوْ أَبْنَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، أَوْ إِخْوَانُهُمْ، چاہے وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو، أَوْ عَشِيرَتُهُمْ، چاہے وہ ان کا سارا خاندان ہو. اولئک کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان کو لکھ دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور روح امین سے ان کی مدد فرمائی. وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ رب العالمین انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، سن لو، خبردار ہو جاؤ، یہی اللہ کا لشکر ہے جو اپنے خاندان سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کرے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو خبردار ہو جاؤ، یہی اللہ کا لشکر ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہ جو اللہ کا لشکر ہے یہی فلاح پانے والا ہے. اللہ کے بندو، یہ جو رشتے دار ہیں، یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، ان لوگوں کی جو محبتیں ہیں وہ ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف صاف بیان فرما دیا، لا تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القیامہ، کہ اے لوگوں قیامت کے دن یہ جو تمہارے رشتے دار ہیں، یہ جو تمہارے بیٹے ہیں،
یہ تمہارے کچھ کام نہیں آ سکیں گی۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الخلاء یومئذ بعضهم ببعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن جو دوست ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہماری محبتیں اللہ کے نافرمان لوگوں کے ساتھ تو نہیں، ہمیں صرف ان لوگوں سے محبت کرنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہماری جو محبت کی بنیاد ہو وہ صرف اللہ رب العالمین ہو، جیسا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں ہے، صلاۃ من فیہن وجد حلاوۃ الایمان، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں ہو اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا، اس نے ایمان کی چاشنی کو چکھ لیا۔ پہلی چیز من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کے لیے اللہ اور اس کا رسول تمام چیزوں سے محبوب ہو گیا۔ دوسری چیز من احب عبدا یحبہ الا اللہ، کہ وہ اگر کسی شخص سے محبت کرے گا تو وہ صرف اللہ کی بنیاد پر محبت کرے گا۔ تیسری چیز وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ، کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین نے کفر سے نجات دی لیکن وہ پھر بھی کفر میں جا پڑا، اس شخص کو اتنا برا سمجھے کما یکرہ ان یعود فی الکفر، جس طرح اس شخص کو برا جانا جاتا ہے جو آگ میں گر گیا ہو۔ اس سے قرآن سے معلوم ہوتی کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں ہو اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو ہماری محبتیں ہیں یہ صرف اللہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اور ہماری محبتیں کس طرح ہونی چاہیے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نسخہ دیا، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی۔ صحیح بخاری میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم اخو المسلم، کہ جو ایک مسلم ہے وہ دوسرے مسلم کا بھائی ہے۔ من کان اللہ فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو شخص اپنے بھائی کی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ یہ دیکھیے اتنا اچھا مقام ہے کہ آپ کا بھائی اگر پریشان ہے تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کی پریشانی کو، آپ کی مصیبت کو دور کرے گا اور اس کے بدلے آپ کے درمیان محبت کو ڈال دے گا، کیونکہ یہ جو محبت ہے یہ ایک اللہ کی نعمت ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اے لوگو تم اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر انعام کی ہے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو اس دنوں میں اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت کو ڈال دیا، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت کو پیوست کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اسی محبت کی سبب تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ کے بندو، یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ محبت ہے جس کو آپ یا میں کسی کے اندر نہیں ڈال سکتے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بیان کیا، فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ اللہ ہی ہے جس نے ان لوگوں کے دلوں میں محبت کو ڈال دیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ
اس دنیا کا سارا مارو متا کٹ کر دیتے، ما الفت بینہم، آپ ان کے دلوں میں محبت کو نہ ڈال سکتے تھے، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ جس نے ان لوگوں کے دلوں میں محبت کو ڈال دیا۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے بندو، اس نعمت کی قدر کیجئے۔ اگر آپ کا کوئی بڑی بھائی پریشان ہے تو آپ اس کی پریشانی دور کیجئے۔ آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من فرج عن مسلم فرج اللہ عنہ بها من کربۃ کرب یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنے بھائی کی کوئی مصیبت کو دور کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کر دے گا۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اگر آپ کو اپنے بھائی کی کوئی عیب پتہ ہے، آپ اس کی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس کی عیب جوئی نہیں کرتے، اس کو افعال تک نہیں پہنچاتے، بلکہ اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں، تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو شخص اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں پر اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ آپ دیکھیے اتنا بڑا اجر ہے کہ اس دنیا کی ایک مصیبت ہٹانے سے اس قیامت کی مصیبتیں ہٹ رہی ہیں۔ یہ دنیا کے عیب چھپانے کی وجہ سے آخرت کے عیب ہمارے چھپ جائیں گے۔ ایسی محبت ہمیں اپنے درمیان رکھنی ہے تاکہ ہم ایک مستحکم جماعت بن سکیں، پھر ہی اللہ کا دین اس دنیا پر نافذ ہو سکتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ جو ایک مسلم ہے، ایک مومن ہے، وہ دوسرے مومن کی مثال ایسی ہے کالبنیان، جیسے کہ کوئی عمارت ہو، یشدہ بعضہ بعضا، کہ جو ایک اس کا حصہ ہے وہ دوسرے حصے کو تقویت بخشتا ہے، اس کو گرنے نہیں دیتا۔ ثم شبک بین اصابعہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ جس طرح ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو تقویت بخشتا ہے، اس طرح ایک مومن دوسرے مومن کو تقویت بخشتا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر یہی محبت بالکل اسی طرح ہمارے اندر پیدا ہو گئی کہ جو ہمارا ایک مومن ہے، ایک مسلم بھائی ہے، وہ دوسرے مسلم بھائی کو سہارا دیتا ہو، تو اللہ کی قسم اس دنیا پر دین اسلام نافذ ہوتا رہے گا۔ ایک اور مثال بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں ہے کہ جو ایک مسلم کی مثال ہے کارجل واحد، فرد واحد کی طرح ہے، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، کہ جو اس کی آنکھ ہے اگر وہ دکھتی ہے تو اس کا سارا کا سارا بدن دکھنے لگ جاتا ہے، وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسَهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، کہ اگر اس کے سر میں درد ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیا ہمارے اندر یہ محبت ہے کہ اگر ہمارا بھائی پریشان ہو تو ہم بھی پریشان ہو جائیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو صحیح، اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہے، کیونکہ ایمان تب ہی ہوگا جب محبت ہوگی، اور جب ایمان ہوگا تب جنت میں داخلہ ہوگا۔ اللہ کے بندو، یہ جو محبت ہے یہ عام چیز نہیں، قیامت کے دن یہی محبت کام آئے گی، اس دن جب سب کے سب پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے 2 شخص ایسے ہیں، رجلان تحابا باللہ،
اجتمع علیہ وتفرق علیہ، کہ وہ دو شخص جو اللہ کی ذات کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور اسی محبت پر آپس میں ملتے جلتے ہوں اور اسی محبت پر ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ان لوگوں کی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ مسند احمد سند صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جنت کے 12 خانوں میں ہوں گے اور ایسے دکھائی دیتے ہوں گے جیسے کہ مغرب یا مشرق سے طلوع ہوتا ہوا تارا ہو۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں کہ جو مشرق اور مغرب سے طلوع ہوتا ہوا تارا دکھائی دیں گے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجلان تحابا فی اللہ عز وجل، یہ وہ دو لوگ ہیں جو صرف اللہ رب العالمین عز وجل کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ دوسری جگہ مسند احمد میں امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے قرب الہی کو دیکھ کر خود انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے جن کی قرب الہی کو دیکھ کر خود انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیر معروف لوگ ہوں گے، کسی کو نہیں پہچانتے ہوں گے، نہ ان میں کوئی رشتے داری ہوگی، لیکن یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اور اسی محبت پر ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے اور اسی محبت پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ ان کو نور کے ممبر پر بٹھائے گا اور ان کے چہرے کو اور لباسوں کو نورانی کر دے گا۔ قیامت کے دن وہ اللہ کے ولی ہوں گے، نہ انہیں کوئی غمی ہوگی۔ تو اللہ کے بندو، یہ فضیلتیں ہیں اس شخص کی جو آپس میں اللہ رب العالمین کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یقین جانیے اللہ رب العالمین بھی انہی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ موطا امام مالک کی حدیث سند صحیح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیّا، کہ جو میری محبت ہے یہ ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی، ان لوگوں کے لیے لازم ہو گئی جنہوں نے میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیجیے تاکہ ہم ایک مستحکم جماعت بن سکیں اور اللہ کا دین اس دنیا پر نافذ کر سکیں۔ اقول وقولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔